अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की में उसकी दरसगाहें नहायत अहम किरदार अदा करती हैं। चूँकि दरसगाहों ने मुस्तकबिल के मेहमानों की किरदार साजी करनी होती है, उनकी तालीम व तरबियत करनी होती है, उनकी ज़हनी सलाहियतों को उजागर करना होता है। आम तौर पर दुनिया भर के अंदर जो तालीमी निज़ाम राइज है, जिस तरीक़ा कार के तहत तालीम दी जाती है, वो है ब्लूम टेक्सोनोमी। बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में ये नज़रिया दिया था कि तालीम हासिल करने के 6 मराहिल होते हैं, जिसमें मालूमात हासिल करना, उसका इतलाक़ करना, तशख़ीस करना, तज्ज़िया करना और तहक़ीक़ करना वगैरह शामिल होता है। मगर हमारे यहाँ देखते हैं कि सिर्फ हम रट्टे के पीछे जा रहे हैं, हम मालूमात के ज़ख़ीरे की तरफ जा रहे हैं, उसी की बेस के ऊपर हम बच्चों की कारकर्दगी जो है वो जांच रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग बेरोज़गार होते हैं, जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, वो दर्स व तदरीस के शोबे के साथ आकर मुंसलिक हो जाते हैं। बाकी दुनिया में देखते हैं जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर यह होता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना बहुत आसान होता है, मगर आपके पास टीचर बनने के लिए बहुत से मराहिल तय करने होते हैं। आपके क्रेडिट पर बहुत से रिसर्च होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, आपका कोई काम होना चाहिए, तो आप तब, जैसे फिनलैंड है, उसको अमेरिका और बरतानिया भी तालीम के मैदान में अपना उस्ताद मानते हैं, उसके स्कूलिंग सिस्टम, क्योंकि वहाँ पर उस्ताद बनना बहुत मुश्किल होता है। अब देखना यह है कि क्या हमारा निज़ाम तालीम मुफक्किर पैदा कर सकता है, क्या हम मुस्तकबिल की जो नई नस्ल है उनकी क्रिटिकल फैकल्टीज़ खोल रहे हैं और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो मैं मुआज़िज़ मेहमानों से तारुफ़ कराती चलूँ। हमारे साथ हैदर अली साहब हैं, पॉलिसी एडवाइज़र हैं, माहिर तालीम है, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ेबा हुसैन साहिबा, आप भी माहिर तालीम हैं और इस हवाले से फील्ड में भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। गुफ्तगू का आगाज़ हैदर से करते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपके ख्याल में दर्स व तदरीस का बुनियादी मकसद क्या है? पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों का BTV का कितने अहम टॉपिक के ऊपर आज बात हो रही है। एजुकेशन, तालीम जिसको हम कह रहे हैं, उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि दरसगाह जो है वो सबसे पहले अपनी माँ से शुरू होती है, और पहला सबक जो माँ का होता है वो सच का, सच्चाई का, ईमानदारी का होता है। जिस चीज़ से थोड़ा सा हमें ये लगता है कि जो एजुकेशनल सिस्टम पे आपने इंट्रो दिया, एजुकेशनल सिस्टम तो उससे पहले दरसगाह तो शुरू से थी, लेकिन जो चीज़ मिसिंग नज़र आती है, जिस पे आज बात भी होगी, वो ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इंसान के जहन का खुलना भी ज़रूरी है और वो सवालात करना भी ज़रूरी हैं। लेकिन आजकल हम ये देखते हैं कि एक प्री कंसीव्ड एक माइलस्टोन्स बने हुए हैं, जिसके ऊपर बच्चे को एक रेल के ऊपर, एक पटरी के ऊपर पड़ती है और उसने 12 या 14 या 16 साल के बाद वहाँ से उतरना है। सो थोड़ा सा आज की गुफ्तगू में हम ये देखेंगे कि पॉलिसी के लेवल के ऊपर क्या चीज़ें हुई हैं और क्या चेंज हम कर सकते हैं कि दरसगाहें जो हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग या तहकीक या तजस्सुस वो भी पैदा कर सकते हैं। यानी कि नौजवानों जो है उनकी ज़हनी सलाहियतों को खोलना कैसे है और उनको करामत कैसे बनाना है। ज़ेबा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। हमारी तरजीहात जो हैं वो सिर्फ यहाँ तक क्यों महदूद हैं? जैसे हैदर ने भी इसको पॉइंट आउट किया कि हमने कुछ पहले से ही गोल्स बनाए हुए, बच्चों को उस पटरी पर चला देते हैं कि तुम्हारी खताती या राइटिंग तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारे ग्रेड्स इतने अच्छे आने चाहिए, इसके अलावा हमारा कोई मकसद ही नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जो अब हम चर्न आउट कर रहे हैं, बच्चे जो आ रहे हैं, उनका सिर्फ हम ग्रेड्स देख रहे हैं। जो प्रोसेस है, उनका जो कॉन्टेक्स्ट है, उनका जो बैकग्राउंड है, वो हम बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हम बच्चों को कमोडिटीज़ की तरह यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की तरह, जो हमें नहीं करना चाहिए। हर इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी होती है। अगर हम एक होलिस्टिक अप्रोच लें एजुकेशन में, जिसमें स्पिरिचुअली, रिलीजन को भी डालें, जो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, सो द होल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द टीचर, उसकी क्वालिटी ट्रेनिंग, उसको ऐसे जो करिकुलम बनाते हैं उसके साथ उनका आइडिया होना चाहिए कि जो भी करिकुलम बनाता है वो एक स्पेशल एस्पेक्ट के लिए बना रहा है, एक स्पेशल नेशन के लिए बना रहा है, एक स्पेशल बैकग्राउंड होना चाहिए उनका। So what we are doing is we are taking the curriculum, मगर हम उसके अंदर जो कंटेंट है और जो चीज़ें हैं, हाँ हमने बहुत बेहतर किया, बट यू नो उसको हम जोड़ नहीं सकते रियल लाइफ के साथ। So the practical has to be intertwined with the वो, so that they are progressive, they know how to live, they have skill, ट्रेनिंग, तहजीब तमद्दुन भी सिखाए उनको, उनको मुआशरती ज़िंदगी सिखाया, उनको मुआशी ज़िंदगी सिखाया, उनको मजहबी ज़िंदगी सिखाया। बिल्कुल, सोशल और कम्युनिटी का ख्याल रखना फिर आखिर में आता है। स्कूल के साथ बच्चों का, टीचर्स का, पेरेंट्स का, ऑल द कनेक्शन,
اور ارلی چائلڈہڈ از دا کی. انہوں نے جیسے اس بات کی طرف اشارہ کیا، حیدر گفتگو کو یہاں پر لے کے چلتے ہیں ارلی چائلڈہڈ. اب بہت سی اگر نفسیاتی بیماریوں کا تجزیہ کیا جائے تو اس کی جڑیں بچپن میں پیوست ہوتی ہیں. نفسیاتی بیماریوں کے اندر یہ جو بچے ہیں بچپن میں شکار ہو جاتے ہیں، اس سے لے کے بڑے لڑکپن تک ان تک وہ مسائل جو ہے چپکے رہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے. اس میں ہمارا جو نظام تعلیم ہے یا ہماری جو درس و تدریس ہے اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے. آپ نے صحیح فرمایا کہ شروع کے جو چند سال ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، فارمیڈیبل ہوتے ہیں. لیکن ہر بچے کو اگر آپ کموڈٹی کی طرح ٹریٹ کریں، جو کہ ایجوکیشن سسٹم انفارچونیٹلی کر رہا ہے کہ ہر بچہ، کسی کو ریڈنگ کی ایبلٹیز تھوڑی سی اس کی چیلنجڈ ہیں، کسی کی لکھنے کی ہیں، کوئی ویژولز کو دیکھ کے زیادہ لرن کر لیتا ہے تو کوئی ہینڈ فیل ٹچ کر کے بہتر سمجھ لیتا ہے. لیکن ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ سب کو ایک طرح ٹریٹ کرتا ہے. سو آئی تھنک آپ کے سوال کا جواب یہ ہوگا کہ اگر ایجوکیشن سسٹم کے اندر تعداد یعنی کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی کے اوپر بھی غور کیا جائے، اور جو بھی اسکول سسٹم ہے، بے شک پبلک سیکٹر ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہ ہر بچے کو اس کی یونیکنیس کے لحاظ سے ٹریٹ کریں. اب اس پہ ایک سوال یہ ضرور آئے گا کہ اگر ہر بچے کو تھوڑا سا یونیک ٹریٹ کیا، محنت زیادہ ہوگی، ٹائم زیادہ لگے گا، کچھ آپ کے ریسورسز زیادہ لگیں گے. لیکن یہ آئی تھنک ٹریڈ آف ہے جو کہ ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ابھی ہمیں کرنا ہے کہ ہم نے تعداد میں صرف یہ بینر لگانا ہے کہ اتنے بچے پڑھ کے گئے، یا تھوڑے بچے پڑھے لیکن وہ صحیح پڑھے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ والی بات آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی ہے. زیبا سے میں یہی بات پوچھوں گی کہ جیسے یہ بات عمومی طور پہ کی جاتی ہے کہ اگر ہر بچے کے اوپر منفرد اس کی جو کوالٹیز ہے اس کے مطابق اس پہ توجہ دی جائے گی تو ہمیں جو ورک فورس ہے بہت بڑھانی پڑے گی. تو ٹیوشن سینٹرز کا بھی ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جی ٹیوشن کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر جو ٹیچر ہے وہ ان کو انفرادی طور پر توجہ دے سکتا ہے، مگر اس کے بھی بہت سارے پھر ہمیں منفی نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں، چونکہ بچے صرف پھر ٹیوشن سینٹرز اضافی بوجھ بن جاتا ہے. حالانکہ ان کو وہ چیز اسکول میں ہی ملنی چاہیے، وہ جو بیسک کنسیپٹس ہیں اسکول میں ہی کلیئر ہونے چاہیے. ٹیوشن سینٹرز کا جو یہ نیا ٹرینڈ ہے آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ مجھے کافی نیگیٹو لگتا ہے، بیکاز ٹیچر کی جو کام ہے وہ بچے کی بات سننا، اس کو اسیس کرنا اور اسی طریقے سے اس کو پڑھانے کا، یہ رول آف اے ٹیچر ہے. ٹیوشن سینٹرز آر جو ٹیچرز پہ زیادہ زور ہونا چاہیے کہ ٹیوشن سینٹرز بچے نہ جائیں، اور وہی ٹیچر شام کو ٹیوشن سینٹر بناتی ہیں جو کلاسز میں پڑھا رہی ہیں. موسٹ آف دا جس طرح ہم چیریٹی چلا رہے ہیں اتنے سالوں سے، وہی ٹیچرز انہیں کو اپنے گھر میں پڑھا رہے ہیں. آپ کلاس روم میں کیوں نہیں پڑھا رہے؟ سو دا ریشو ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا ریشو بھی کم ہونا چاہیے، سو دیٹ انڈیویجول پورٹ فولیوز ان کے بننے چاہیے. ایجوکیشن ایک بہت بیوٹیفل وے آف لیونگ ہے. ایجوکیشن از ریئلی پریکٹیکلی teaching us how to live a life which is successful اور humanistic بھی ہو، holistic بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹ کر لیا، میں میتھس میں بہت گریٹ ہوں مگر میں دوسری چیز میں نہیں ہوں. ہمارے ٹیچرس کا، ہمارے پیرنٹس کا کانسیپٹ بھی بہت فلاڈ ہے آج کل کہ بس بچے کو ٹیوشن پہ بھیج دو. اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر کہ بچہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، اس کو کیسی واٹس ہی گوئنگ تھرو، بس اس کا ہوم ورک ہو جائے اور ایوری تھنگ گریڈ آ گیا، بس معلومات جو ہیں اس نے اس کو رٹا مار لیا اور اس سے زیادہ امتحان میں پاس ہو گیا، آگے جو ہے اس کو کچھ آتا ہے زندگی میں یہ نہیں آتا. حیدر، ہم جیسے ٹیچرز کی بات کریں کہ کوئی استاد جو ہوتا ہے وہ تو ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے قوم کے مستقبل کی سمت کا تعین کرنے کے لیے. تو ہم اپنے اساتذہ کو دیکھتے ہیں کہ ان کو بہت سی ایسی ڈیوٹیز اسائن کر دی جاتی ہیں، ان کے اوپر اضافی بوجھ ڈال دیا جاتا ہے جن کا ان کے شعبے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. پولیو کی ڈیوٹی کے اندر اساتذہ کی لگائی جاتی ہے، الیکشن کی ڈیوٹی کے اندر، مردم شماری کے اندر. اساتذہ کا کیا کردار ہے اس میں؟ اساتذہ کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے. یہ ذمہ داریاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں دی جاتی ہیں، لیکن مجھے تھوڑا سا اگر آپ موقع دیں تو میں ساتھ ہی اساتذہ کے ساتھ جو پالیسی والی چیز ہے ایجوکیشن کی، بالکل اس پہ تھوڑا سا ایک روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اسی کانٹیکسٹ میں. کہ آپ یہ دیکھیے کہ آج کی گفتگو ہماری ہو رہی ہے کہ آج کی درسگاہیں مفکر پیدا کرتی ہیں. نا مفکر از اے تھنکر ہو تھنکس اباؤٹ تھنگس، رائٹ؟ اگر آپ پاکستان کا جائزہ لیں تو پاکستان کے بچے زیادہ تر گھروں میں، ہاؤس ہولڈ میں ہماری قومی زبان اردو بولتے ہیں، اور اگر صوبوں میں بیسڈ ہیں تو کچھ صوبوں میں زیادہ لینگویج گھر میں بولنے کا رواج ہے. سے اگر آپ کے پی میں ہیں تو پشتو بولی جائے گی، ٹھیک ہے، پنجابی بالکل بولی جائے گی لیکن اردو بھی بولی جا رہی ہے، اینڈ سو آن، سندھی اینڈ بلوچی. یہ کیسے ہو سکتا ہے سارا کہ ایک بچہ جو ہے وہ بات کرتا ہے اردو میں، خواب وہ دیکھتا ہے اردو میں،
اور وہ مفکر پھر بنے گا انگریزی میں، یہ نہیں ہو سکتا. اور ہم یہ کرتے ہیں کہ ان نوئنگلی جو ہم اندھا دھند تقلید پہ لگے ہوئے ہیں، ہم کنٹینٹ کو زبان سے مکس کر رہے ہیں. آپ ساری دنیا کے جتنے بھی لٹریچرز ہیں ان میں جو جو اچھا کام ہوا ہے بالکل پڑھیے، تو آپ ان کا ترجمہ کر کے اپنی زبان میں کیجیے تاکہ بچے کو کنٹینٹ کی سمجھ میں آئے تو وہ سوچنا شروع کرے گا. اس کو باقی لینگویجز بالکل سیکھنی چاہیے، اور یہ اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ ایک انسان اپنے کیریئر میں آگے چلتے ہوئے 5 سے 8 لینگویجز سیکھ سکتا ہے، اور اس میں بالکل کوئی بار نہیں ہے. اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ اگر وہ بہت جلدی سیکھے تب سیکھ سکتا ہے، بعد میں نہیں سیکھ سکتا. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو اپنے mid 20s 30s 40s میں انہوں نے 3 لینگویجز سیکھی ہیں. تو میرے خیال میں زبان کے اوپر بھی کچھ بات ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک سمت جو ہے ڈائریکشن اس کو سیٹ کر دیتی ہے. چونکہ ہم نے ایک نظریہ یہ بنایا ہوا ہے کہ جس کو انگریزی زبان آ گئی تو اس کو علم آ گیا، ہم نے اس کو علم کے ساتھ جوڑ دیا ہے. حالانکہ انگریزی جو ہے وہ زبان ہے، یہ ایک زبان ہے، اس کا کسی انسان کی ذہانت یا تخلیقی صلاحیتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے یہاں جو نظام تعلیم ہے، جو اوور آل جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ کس طریقے سے بچوں کو اس پہ صرف جج کر رہا ہے کہ کسی کی اگر انگریزی اچھی ہے تو وہ ایک اچھا طالب علم ہے. اور ہم نے یہیں پر بات ختم کر دی. تعلیم کا صرف یہ کام نہیں ہے، اور ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد جانتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارے نظام تعلیم کے اندر کون سی پیچیدگیاں ہیں اور ان کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے تاکہ ملک کے مستقبل کے معماروں کے لیے ہم کچھ کر سکیں اور ہم ان کی صلاحیتوں کو یوٹیلائز کر سکیں. زیبا، ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ ایک خلیج پیدا کر رہا ہے کہ بچے کی صلاحیتیں کچھ اور ہوتی ہیں اور ہم اس کو لگا کسی اور ڈائریکشن پہ دیتے ہیں. اگر ہم جدید مارکیٹ، جاب مارکیٹ کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر جو جاب کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو ملازمت کے تقاضے ہیں، کیا ہمارا تعلیمی نظام اس کو پورا کر پا رہا ہے؟ کیا ہم ان کی ریکوائرمنٹس جو جدید ہماری جاب سٹرکچر ہے اس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم لوگوں کو تعلیم حاصل دے رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال جی کہ یہ کنیکشن ہو رہی ہے. ڈاٹس کو جب ہم ملاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کچھ اور کہہ رہی ہے اور جو پریکٹیکلی ہم باہر نکلتے ہیں تو کچھ اور ہی چیز ہے. سو ہم سمجھتے ہیں ہم انگریزی سیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو مجھے اچھا جاب مل جائے گا بیکاز آئی کین اسپیک انگلش. بٹ دیٹس ناٹ دا کرائٹیریا. آپ کے اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے. آپ اپنے آپ کو ویلیو کریں فار وٹ ایور یو آر. ہم ویلیو انسان کی ختم کر رہے ہیں اور ان کو انڈوکٹرینیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اس طرح، اگر آپ کو یہ جاب چاہیے آپ یہ کریں ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا ان کا. ایک انڈیویجول کو ایک انڈیویجول کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں کہ اٹس امیزنگ. مگر ہم صرف 2-3 چیزوں کو نکال کر ان کو وہ کرتے ہیں اینڈ دیر فورسڈ، اور آخر میں دیر بروکن اپ. ان کے ریلیشن شپس نہیں ہو سکتے پراپرلی ان کو، وہ بیکاز دیو بن ٹولڈ واٹ ٹو ڈو. اور وہ اس اسٹرگل میں، پیسے بنانے کی اسٹرگل میں، سروائیول کے اسٹرگل میں بیچارے بالکل وہ ہو جاتے ہیں. سو آئی تھنک یو نو ایجوکیشن کو ہولسٹک ہونا چاہیے جس میں یہ سارے تھنکنگ فیکلٹیز ان کے یوز ہوں، ان کا وہ ہو. اٹ شوڈ بی کریٹیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ، ریئل لائف اسکلز، things that would connect them to the world that they live in. جس سے ان کو عام زندگی میں کچھ فائدہ ہو، ان کے لیے کچھ کر سکے. حیدر، اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ جو تعلیم ہے اس کا کام تو یہ ہے کہ ہمیں اصل زندگی میں بھی سپورٹ کرے وہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ڈگریوں کے حصول کی دوڑ لگی ہوئی ہے اور طلبہ کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو اس کے مطابق مضامین کا انتخاب بھی نہیں کرنے دیا جاتا. ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں، اگر کوئی فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے کہ اس کو بتایا جاتا ہے تم نے تو صرف ڈاکٹر بنا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو بزنس بنا دیا، کاروبار بنا دیا، کموڈیٹی بنا دی ہے. تو کس طریقے سے ہم طلبہ کو تحقیق یا تخلیق کی طرف راغب کریں گے اس صورتحال میں؟ آپ نے سارا شروع میں ایک ریفرنس دیا تھا فن لینڈ کا. وہ بہت زبردست اگزامپل آپ نے دی، کیونکہ آپ کو باقی دنیا میں جو ہو رہا ہے، باقی انسان کر رہے ہیں، ان سے سیکھنا چاہیے. تو فن لینڈ میں خاص طور پہ یہ کرتے ہیں کہ جب بچے ایجوکیشن میں جاتے ہیں ان کو سب کو مساوی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہر کلاس، ہر گریڈ کے اندر اسکل سکھائے جاتے ہیں. سے فار ایگزامپل کارپینٹری بھی سیکھیں گے وہ ان کو فریج وغیرہ یا الیکٹریکل اپلائنسز ٹھیک کرنا آئیں گے، ان کو گارڈننگ کرنی آتی ہے،
ان کو بیسک لیول کی ایگریکلچر بھی کرنی آتی ہے, ان کو تھوڑا بہت ٹریڈ کرنا بھی آتا ہے, اور ہر کلاس کے اندر 15-20 منٹ کا گیپ بھی ہوتا ہے. سو جو ہم بہت لیٹر سٹیج پہ جا کے نہیں کہتے کہ لیڈرشپ سکلز ہونے چاہیے, کولیبریشن, نیگوسیشن, وہاں پہ وہ بچہ ڈے 1 سے سیکھ رہا ہوتا ہے. کمنگ ڈاؤن ٹو یور پوائنٹ کہ ابھی جو جاب مارکیٹ ہے اور جو تعلیم ہے پاکستان کی, اس کا اس لیے ڈسکنیکٹ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے معاشی حالات جو ہیں وہ ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے. کبھی جابز کم ہوتی ہیں, کبھی معاشی حالات برے ہوتے ہیں. اس سٹیج پہ آ کے جب بچہ 15 یا 18 سال پڑھ لیتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی اب انٹرپرینور بھی بننا چاہیے, جبکہ یہ سفر بہت شروع سے شروع ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کو زیادہ تر کو میں دیکھ رہا ہوں پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں تیار کیا جا رہا ہے نوکری کے لیے. دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ بائی دا وے, لیکن ان کو باقی چیزوں کا نہیں پتہ, ان کو ٹیکنیکل ووکیشنل چیزوں کا نہیں پتہ. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہم جاب کو بعض دفعہ نا زیرو سم گیم سمجھتے ہیں کہ جو یہاں کام کرے گا صرف اس نے پاکستان میں امپلائی ہونا ہے. نہیں, وہ دنیا بھر میں باہر بھی جا سکتا ہے. اب چین کے اندر جیسے طلبہ کو زراعت سکھائی جاتی ہے, اب ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ کس طریقے سے زراعت انہوں نے کتنی زیادہ اس میں ترقی کر لی, چونکہ آپ نے بچے کو پہلے سے سکھا دیا تھا, وہ پوری زندگی اس کو ساتھ کیریئر چوائس کے طور پہ لے کے چل سکتا ہے. زیبا, ہمارے ہاں جو تعلیم کا نظام رائج ہے اس میں ہم نے امتحانات کو اس طریقے سے محدود کر دیے کہ خاص گریڈنگ لینی ہے, رٹا مار کے وہ چیز چھاپ دی, کاپی پیسٹ کر دی اور آپ کے گریڈز آگے. خاص طور پر کیا یہ صرف یادداشت جانچنے کا طریقہ ہے, یا ہم بچے کی تدارکی صلاحیتوں کو بھی صحیح طریقے سے اس نظام امتحانات کے ذریعے سے جان رہے ہیں؟ اس میں کون سی ریفارمز ہو سکتی ہیں؟ آئی تھنک بہت بڑے ریفارم آ سکتا ہے ان ایگزامینیشنس. آپ کو اسیسمنٹ ایک چھوٹے پیریڈ پہ کرنی چاہیے, اور یہ جو ایک امتحان اتنا بڑا آخر میں ہوتا ہے کہ آپ نے پوری کتاب یا اتنے چیپٹرز کرنے ہیں, اٹ شوڈ بی آن گوئنگ, اور فیڈ بیک بچوں کو پرومپٹلی ملے. جو دا ایسپیکٹ آف ایگزامس انسان کو اوور پاور کر دیتی ہے. یو بیکم نروس, ہم اتنا بڑا ہوا بنا دیتے ہیں, فیئر کا ایسپیکٹ آ جاتا ہے وچ اٹ شوڈنٹ بی. آپ نے دیکھا امریکہ میں اور باہر اوپن بک ایگزام ہوتے ہیں, دے گیو یو دا بک اینڈ دے سے فائنڈ دا آنسر تھرو دا بک. آپ ٹرسٹ کریں. ہمیشہ ایک ججمنٹ اور ایک مسٹرسٹ جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے اندر ہم نے کریٹ کیا نا, یہ ایگزامس کا وہ ہوتا ہے. آپ چیٹنگ ماریں, آپ بات نہ کریں, آپ یہ جس طرح آپ کوئی پریزن میں بند ہے, آپ کو مزہ نہیں آ رہا. تو بچے کو انجوائے کرنا چاہیے. یہ ٹائم آف ہز لائف بیچارے کو رگڑا لگ جاتا ہے جب وہ اسکول جاتا ہے. مجھے بھی اپنا امتحانات کا وقت یاد ہے تو میں خوف میں مبتلا ہو جاتی ہوں. حیدر, یہ امتحانات کا خوف کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں جی اس کے اندر جو میڈم نے بھی کہا کہ جو آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, اسپورٹس میں بھی میرا کام ہے, اسپورٹس مینجمنٹ کمپنی رن کرتا ہوں ساتھ ساتھ. تو آپ دیکھیے گا اسکول کے اندر سے, یونیورسٹی کے اندر سے, کالج میں سے اسپورٹس تقریباً اب ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے زمانے میں اسکولوں کالجوں کی جو اسپورٹس کی رائیولری تھی وہ پرووربیل تھی کہ جی میچز ہو رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ایک پیرنٹ ڈے سال میں ہوتا ہے, اسی میں کوئی 3-4 گھنٹے کے اندر پی ٹی بھی ہونی ہے اور کچھ تھوڑا ڈسپلے پیرنٹس کے لیے ہو جاتا ہے. میننگ فل اسپورٹس جو ہے وہ آپ کے ڈیلی بیس پہ اس کا ہر وقت ایک پیریڈ ہونا چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی جو آپ نے بتایا کہ ہر ایک کی صلاحیت ہوتی ہے. کوئی بچہ بہت ایکسٹروورٹ ہوتا ہے, کوئی ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی بیٹھ کے کوڈنگ کرنا چاہے گا کمپیوٹر کی, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں. کسی کو شاعری کا شوق ہے, کسی کو شاعری کا شوق ہے, کسی کو ایکٹنگ کا شوق ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, کیونکہ ہم نے صرف ڈاکٹر, انجینئر یا یہ کوئی پرٹیکولر فیلڈز چنی ہوئی ہیں, آپ نے اسی میں فٹ ہونا ہے. تو نہ وہ اچھے ڈاکٹر بنیں گے, پھر نہ اچھے انجینئر بنیں گے. صحافت کا شعبہ بھی نہیں اپنانے دیتے, کچھ بھی نہیں جی, نہیں کہتے ہیں کہ بالکل تمہاری نہیں. جان کو خطرہ ہے. فنون لطیفہ اور یہ آرٹس کلچر, ان سے تو بالکل پاکستانی دور بھگاتے ہیں اپنے بچوں کو. Yet they are shaping Pakistan and every society more than any other field. سافٹ امیج کے لیے آپ کے فنون جو ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں. آپ نے پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ آپ کی تہذیب و تمدن کیا ہے اور آپ جو ہے کتنی زندہ دل قوم ہے. زیبا, اگر ہم اسی کو آگے لے کر چلیں تو آپ کیا اس میں سجیسٹ کرتی ہیں؟ ہمارے جو کلاس رومس ہیں ان کا انوائرمنٹ بڑا ٹینس ہوتا ہے کہ وہاں پر طلبہ جو ہیں کھل کے سوالات بھی نہیں کر سکتے, اور کبھی کبھی اگر ٹیچر کے ساتھ غلطی سے اختلاف رائے ہو جائے تو تب تو ان کی خیر نہیں ہے. کیا ان کو سوال کرنے دیا جاتا ہے ہمارے کلاس رومس میں؟ بہت ریسٹرکٹیو ہیں ہم ایز ٹیچرز. ہمیں بچے کے ساتھ اس کی بات سننی چاہیے, اس کو کمفرٹیبل فیل کرنا چاہیے, پھر ہی وہ لرن کرے گا. ہمارا جو کوآپریشن ود دا چائلڈ از بہت منیمل ہے, اینڈ ٹیچر سمجھتی ہے بس میں نے لیسن دے دیا اور اب بس آئی ایم آؤٹ. شی ہیز ٹو گیج دا چلڈرن.
उनका एक रेफरेंस होना चाहिए कि वो कहाँ से हमने कोई कॉन्टेक्स्ट है जो मैं ये उनको बढ़ा रही हूँ. हमारा सिर्फ एक मेथड है. यू कैन हैव हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स एक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज़ में वेयर आप प्रैक्टिकली रियल चीज़ें बच्चे को, और आपने बच्चे का इंटरेस्ट देखे, वो इतने खुश होते हैं समझने सीखने. टीचर आपको अगर कह दे कि ब्लैक बोर्ड भी साफ कर दो, आप इतने खुश हो जाते हैं एज इफ यू नो यू स्ट्रक. ये कोई रिवॉर्ड है जैसे, ऐसे हाँ लगता है. रिवॉर्ड है, बट थिंग इज ऐसे होना नहीं चाहिए. हमें खुशामद करने की आदत बचपन से ही दे देनी चाहिए. अथॉरिटी को वो करना और क्वेश्चन नहीं करना, विच इज़ नॉट विच जो आपके कल्चर और आपके बैकग्राउंड के साथ हो. हम चैरिटी के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं. 15 इयर्स हो गए मशल चैरिटी स्कूल, जिसमें हमने कोई 500 बच्चे को हमने मैट्रिक करवाया स्ट्रीट से उठाकर. वही बच्चे हैं जो दे डूइंग सो वेल बिकॉज वी गिव देम रिस्पेक्ट, लव, अंडरस्टूड देम. अगर उनको भूख लगी है तो हम पढ़ाई उनके सर पे नहीं डालते. एक बच्चा सोया हुआ था, हम कहते हैं सोते रहो क्लास में. आप उनकी सलाहियतों को निखार रहे हैं, जैसे किसी हीरे को तराशा जाता है, आप उनकी वो सलाहियतें निखार के सामने ला रहे हैं बेसिकली. हैदर, कि हमारे बच्चों को क्लासरूम में जब सवाल नहीं करने दिया जाएगा, उनसे जब उनके ऊपर जब पाबंदियां लगाई जाएंगी कि इस मौजू पर तुमने बात नहीं करनी. जैसे अगर चले यूनिवर्सिटी की बात अगर करें, यूनिवर्सिटियों के अंदर आप जब थीसिस का टॉपिक सिलेक्ट कर रहे होते हैं, आपको पहले से बता दिया जाता है कि ये एरियाज है, यहाँ तुम नहीं जा सकते, इनमें तुम्हारे ऊपर तहकीक जो है वो मना है. तो हम मुफक्किर कैसे पैदा करेंगे? बहुत मुश्किल है जी. जैसे आपने बताया कि जो उस्ताद है वो ख़ुद डरा हुआ है, या उस्ताद जो है वो ख़ुद इनकॉम्पिटेंट है, तो वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को छुपाने के लिए वो खौफ, वो फियर बच्चों में मुंतकिल कर रहा है. और आई थिंक अभी हमने शुरू में ये भी डिस्कस किया कि जब इस पेशे का चुनाव करता है कोई भी, हमें जनरलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन हम एक ओवरऑल बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ उस्ताद का जो प्रोफेशन है उसको आप देख लें माशरे में हम कितनी इज़्ज़त देते हैं, तो आपको पता लग जाएगा निज़ाम तालीम कहाँ पे खड़ा हुआ है. हम बात करते हैं कि मुल्क में इंसाफ की कमी है. अगर मुफक्किर पैदा हों, थोड़े से भी पैदा हो जाएं, तो वो पहला सवाल ये करेंगे कि इंसाफ के बगैर कोई माशरा नहीं चल सकता. इंसाफ का निज़ाम किस ज़ुबान में है? उर्दू में नहीं है, मादरी ज़ुबान में नहीं है, वो अंग्रेज़ी में है. सो मुफक्किर जो हैं वो तो फिर सवाल करते हैं ना. सवाल की इजाज़त तब मिलेगी, वो तो आपने सही कहा, वो तो उसको स्नब क्लासरूम में ही कर दिया जाता है. तो वो शुरू से ही उसकी जो एबिलिटी है सवाल करने की, तहकीकी, उसको बाकायदा बतदरीज ख़त्म किया जाता है. और उसके बाद उसके ऊपर एक वो मतलब कि सिस्टम थोपा जाता है कि इतने ग्रेड्स आएंगे, इतने पासिंग मार्क्स आएंगे, तब तुम हमारी सोसाइटी में, ख़ानदान में एक्सेप्टेबल हो, वरना तुम एक्सेप्टेबल ही नहीं हो. मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी. हमने आज गुफ्तगू ये की कि जो हमारा निज़ाम तालीम है वो कहाँ खड़ा है. क्या हम कौम के मुस्तकबिल की ऐसे तरबियत कर रहे हैं? क्या हम यहाँ मुफक्किर पैदा कर सकते हैं? बच्चों की क्रिटिकल फैकल्टीज़ को हम ओपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्योंकि जब तक सवाल नहीं किया जाएगा, जब तक वो वाले हर बच्चे के पास आज़ादी नहीं होगी कि वो अपने मज़ामीन का इंतखाब उस तरह से करे जो उसकी सलाहियतें हैं उनके मुताबिक करे, ताकि वो सुकून से दिल लगा कर पढ़े. और तालीम का मकसद सिर्फ डिग्रियों का हसूल, नौकरी का हसूल नहीं होता, बल्कि आपकी तरबियत करनी है. चूँकि इसमें कौम के मुस्तकबिल की बात हो रही है, यहाँ पर इन्होंने कौम की बागडोर संभालनी है. आपको तहजीब व तमद्दुन भी सिखाना तालीम का काम है, आपको रिलीजन, आपको मज़हब सिखाना, आपको मुआशरत, फ़नून, लतीफ़ा, हुनर, ये तालीम ने सिखाना है आपको. तो हम कहाँ खड़े हैं हमने गुफ्तगू में देखा, और हमें इस हवाले से अभी मज़ीद बहुत काम करने की ज़रूरत है. और इसमें असातिज़ा का जो किरदार है उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते. कौम के असातिज़ा की बहुत ज़्यादा इसमें खिदमात भी हैं और उसको मज़ीद तौर पर निखारा भी जा सकता है. सारा खान को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.